السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہمیشہ ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری بہت ساری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں عافیت کے ساتھ برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے اور آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا کرے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اچھی بات سننا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ علم دین حاصل کیجیے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پھر کل کو جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، کہنا نہیں مانتی، بڑوں کی عزت نہیں کرتی۔ گھر کا ماحول بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اتنا رزق گھر کے اندر آتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ملتی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کے پیچھے تو اپنے بچوں کو لگا دیا، دنیا بناؤ دنیا بناؤ، دین سے ان کو دور کر دیا۔ ہم خود دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اپنی اولادوں کو کیا سکھائیں گے؟ پہلے آپ اس قابل ہو جائیں کہ تھوڑا سا دین خود سیکھ لیں، اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کیجیے۔ خدا را دنیا کے چکروں میں، دنیا کی باتوں میں ان کو مت الجھائیں گے۔ مرنے کے بعد انسان کا دین اس کے کام آئے گا، اس کی دنیا اس کے کام نہیں آئے گی۔ آپ کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائیں گے۔ کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ڈگری کون سے کالج سے حاصل کی، کون سی یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ جب باہر جاتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، جاب پہ جاتے تھے تو کتنا قیمتی لباس پہن کر جاتے تھے، کتنی قیمتی گاڑی میں جاتے تھے۔ یہ نہیں پوچھ گچھ ہوگی، پوچھ گچھ یہ ہوگی کہ پورا دن تو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، محنت مزدوری میں لگا رہا، گھر بنانے میں لگا رہا، گاڑی خریدنے کی کوشش میں لگا رہا۔ کیا تیرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو علم دین سیکھ لیتا، تو نماز کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے میرے گھر آ جاتا؟ تو خدا را کوشش کیجئے، دنیا کی بھاگ دوڑ کو چھوڑ دیجئے، اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجئے۔ جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا آپ سے اتنا آگے بھاگتی رہے گی۔ کب تک کریں گے اس طرح؟ تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، قرآن پاک تجوید سے پڑھنا سکھائیے۔ اگر 4 گھنٹہ بچہ ٹیوشن کے اندر لگا کر آتا ہے تو کوشش کیجئے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو قرآن پڑھانے کی، قرآن پڑھنے کی تلقین کیجئے کہ لازمی کچھ بھی ہو جائے سارا دن میں آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے قرآن کھولنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، قرآن سالوں سال کبٹس کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈسٹنگ لگ جاتی ہے، کوئی کھول کے دیکھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے ہم مسلمان، ہمارے گھروں میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، خوب دولت کی بھی جتنے بھی ڈھیر لگا دینا برکت نہیں ہوگی، پریشانیاں رہیں گی، لڑائی جھگڑے رہیں گے، ذہنی سکون نہیں رہے گا، اور جب ذہنی سکون نہیں ہوگا تو رات کی نیند آپ کو بہترین نصیب نہیں ہوگی۔ تو کوشش کیجئے اچھی جگہ پہ اٹھیں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ دنیا میں اچھے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا خراب لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ارے اپنے ارد گرد نظر تو دوڑائیں، دیکھیں تو لوگوں کی اس محفل میں جانا شروع کریں جہاں آپ کو آپ کے دل کا سکون ملتا ہے۔ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ خدا را بہت برا وقت چل رہا ہے، اس وقت میں بھی اگر سمجھداری سے کام لیں تو اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، جو بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت سجدہ، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے، تو جہاں آیت سجدہ لکھا ہوا آ جاتا ہے وہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ نے وہاں سجدہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا، تو وہ تو بیچارے کھول بھی نہیں سکتے، دیکھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو تلاوت ہم سن لیں۔ تو بہت سارے قاری حضرات ایسے ہیں جن کی تلاوت کے اندر جب آیت سجدہ آتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت سجدے کی آیت ہے، تو یہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ آیت سجدہ ہے اور اب ہم پر سجدہ واجب ہے، ہم نے سن لیا، اپنے کانوں سے سنا ہے نا،
تو ہمیں وہاں پہ سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور کوشش کیجئے کہ قرآن پاک چاہے آپ اٹک اٹک کر پڑھیں، تکلیف سے پڑھیں، لیکن پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے، پاؤ پارہ نہیں پڑھ سکتے، 2 پیج پڑھ لیں، لیکن خدا را اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ امید کرتی ہوں چھوٹا سا پیغام تھا، پسند آئے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔